آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے، اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ صحیح اسناد کے ساتھ باتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان تک ہی ذکر فرماتے تھے۔ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ خاندانی شرافت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان و نسب و نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں میں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور وہ یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن یعنی کفار مکہ بھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا: وفینا ذو نسب، یعنی کہ خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عالی خاندان میں سے ہیں، عالی خاندان ہیں۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بدترین دشمن تھے، اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ لہن نسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگون خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان باکمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد کو قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خودداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اسی لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ یعنی دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ اب ہے ہاشم کا ذکر، یعنی کہ جس طرح ہم نے اوپر پڑھا، قریش کو چنا اور قریش سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم سے کس کو چن لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمر تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے، اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں تھرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے، چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں سے باصلاحیت
اور بڑے تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین، خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام سلمہ تھا۔ اب جن کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی، ان کا نام عمر تھا، اور ان کا اصلی نام بھی عمر تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ میں ہی پیدا ہوئے، چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستہ میں بامقام غزہ انتقال کر گئے۔ شاید کہ یہ وہی غزہ ہے ملک شام کے راستے میں جس کو آج غزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مدینہ عبد المطلب مدینہ میں ہی اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ یہاں تک ہم نے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں پڑھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا۔ قریش کا ہم نے ذکر پڑھا کہ وہ ایک سمندری جانور کا نام ہے جو سب پر غالب آ جاتا ہے، اور تمام مخلوق سمندری جانوروں کو کھا جاتا ہے، اپنی شجاعت اور بہادری کی بنا پر کسی سے مغلوب نہیں ہوتا۔ یعنی ہم نے قریش کے بارے میں پڑھا۔ اب قریش میں سے اللہ نے کس کو چنا؟ بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو منتخب فرمایا۔ تو اسی طرح ہم نے قریش کا تذکرہ پڑھا، اور اس کے بعد ہاشم کا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ تھا، یہ بڑے ہی نیک، نفیس اور عابد زاہد تھے۔ غارہ ہیرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے تھے، اور کئی کئی دنوں تک اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی غار ہیرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت جو تھا وہ ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب کو ان سے خصوصی عقیدت اور لگاؤ تھا کہ مکہ والوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے، اور بارگاہ الہی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یعنی کہ جن کی نسل سے تمام جہانوں کے سردار اور تمام کائنات کے سردار نے پیدا ہونا ہے، ان کی تربیت بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور ایسے انداز میں فرما رہے ہیں کہ کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی آپ کے دادا نے کرنی ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاں ان کو بلا لیا۔ اب جو سیرت کی کتب میں ہمیں جو چیز دیکھنے کو، پڑھنے کو، جاننے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جس عمر تک ضرورت ہوتی ہے، ویسے تو جوانی اور بچپن، جوانی، جوانی سے پھر نوجوانی اور لڑکپن، اور ان تمام مرحلوں میں ایک دست شفقت رکھنے والا اور ایک ہمدرد اور مخلص رہبر اور رہنما کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے انداز میں آ، ان کو تربیت فرما رہے ہیں کہ صرف اس مخصوص وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رہبر اور قریبی رشتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہو گئے، پھر آپ کے دادا جان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، پھر دادا جان ہیں، پھر چچا جان ہیں، یعنی کہ ان کو اپنے پاس صرف مختصر دورانیے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مقرر فرمایا، اور اس کے بعد ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب اس میں ایک حکمت یہ بھی سیرت کو لکھنے والے علماء کرام لکھتے ہیں کہ کل کو کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ان صفات کے حامل بنے ہیں، ان صفات کو پیدا کرنے میں کسی کی محنت ہے، کسی کی تربیت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امی بنایا۔ بظاہراً وہ امی تھے، لیکن تمام علوم کا منبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ یعنی دیکھیں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا میں، ہر ہر لمحوں میں، ہر ہر طریقوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے انداز میں کہ تربیت فرمائی اور ہمارے لیے نمونہ فرمایا کہ ہم سیرت کو پڑھتے ہی، ہم سیرت کو جانتے ہی بے اختیار دل ہمارا پکار اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برکات ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسی ایسی چیزوں کا جس کو انسانی سوچ سوچ بھی نہیں سکتی، کہ ان چیزوں کا بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ان چیزوں کو محفوظ فرما کر آج ہم تک ہم ان کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں، کہ کل کو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ آپ کی تربیت میں، آپ کے ان اوصاف میں، آپ کے ان شمائل میں، آپ کے ان خصائل میں کسی کی تربیت کا، کسی کی محنت کا عنصر پایا جاتا ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی بذات خود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان ہیں، کہ مکہ والوں پر جب بھی کوئی مصیبت یا قحط آتی تو وہ لوگ عبد المطلب کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تو دعا قبول ہو جاتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جو ہیں، وہ بھی ان تمام صفات کے حامل تھے جن صفات کے حامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، کیونکہ ان کی نسل سے ہی آپ نے پیدا ہونا ہے، ان کی نسل سے ہی اس کائنات کے روح رواں اور اس کائنات کے رہبر و رہنما نے آنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن خصوصیات کے حامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان تمام خصوصیات میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کے دادا جان کے اندر بھی موجود تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا حصہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت جو ہے، اس کو تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، مگر ہمارا کیا حق ہے؟ ہمارا کیا اس چیز ہمارے اوپر کیا شرائط ہیں، یا ہمارے اوپر کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ہم نے عمل کرنا ہے، جن کو ہم نے پڑھنا ہے، سننا ہے، جاننا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس سیرت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، مگر ہم دو کام کر سکتے ہیں، کہ ہم اس سیرت کو اپنا سکتے ہیں، اور دوسرا کام کیا کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر درود شریف کو اس قدر رچا بسا لینا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے، کہ جس طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنی دعاؤں کے اوقات کو درود شریف پڑھنے میں صرف کر دوں تو اللہ تعالیٰ کیا میری دعا نہ مانگنے سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ان دعاؤں کی، تیری ان ضروریات کی کفالت کر دے گا۔ پھر اس نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا میں اپنے دن کا آدھا وقت جو ہے وہ درشی پڑھنے میں گزار دوں؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری آدھی کفالت کر دے گا، یعنی کہ تیرے ان تمام کاموں کی جو تو اس وقت میں کرتا ہے، جو تو اس ضروریات کو، تو اس کا کفیل اللہ تعالیٰ بن جائے گا۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا میں مکمل وقت ہی درشی میں صرف کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سارے کاموں کی کفالت کر دے گا، تیرے تمام چیزوں کی، تمام کاموں کی کفالت کر دے گا۔ تو اس پر یعنی کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے تمام روٹین کو اس تابع بنا لیں کہ وہ سیرت کے ہی تابع ہو جائے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا چلنا پھرنا، کھانا، کہیں آنا جانا، ہمارا ہر ہر لمحہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق ہو۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور ایسا جذبہ ہو کہ ہمارے عمل سے ایک خاموش دعوت ہو۔ ایک دعوت ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان سے دیتے ہیں، ایک دعوت ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں، اور ایک دعوت ہے کہ خاموش دعوت۔ وہ خاموش دعوت کیا ہے؟ کہ ہم ہمارے عمل سے، ہمارے انداز سے خاموش دعوت جائے، لوگ دیکھیں اور انہیں پتہ چلے کہ یہ سنت کس قدر، ان سنتوں پر عمل کرنا کس قدر حسین ہے، اور ان سنتوں پر عمل کر کے ہم اپنے کردار کو، ہم اپنے اعمال کو کس قدر خوبصورت بناتے ہیں۔ جو قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، ہمارے اعمال کے اس عمل کے دوران، یعنی کہ جو ایک پروسیس ہو رہا ہے ہمارے اعمال کا، تو اس میں ایک جس چیز کو دیکھا جائے گا کہ آیا کہ اس عمل میں سنت بھی ہے، سنت کا خیال رکھا گیا ہے، طریقہ نبوی کو دیکھا گیا ہے یا نہیں دیکھا گیا۔ تو ہم اپنے اعمال کی خوبصورتی کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ سنت کے ذریعے پیدا کر سکتے ہیں۔ اور وہ سنتیں کیا ہیں؟ ان سنتوں کو سیکھنا اور جاننا ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے سے ہمارا کردار بھی اچھا بنے گا، ہماری صورت بھی اچھی بنے گی، ہماری سیرت بھی اچھی بنے گی، اور ہماری دنیا اور دین دونوں ہی ہم سرخرو ہوں گے۔ تو سنت جو ہے وہ ہم محبت کا ایک عملی نمونہ ہے، اور اسی طرح درود شریف پڑھنا، یہ یہ بھی عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو فرمایا کہ تم لوگ نامکمل درود پاک مت پڑھا کرو، مکمل درود پڑھا کرو۔ مکمل درود کیا ہے؟ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی رحمتیں اور برکتیں، اور اب یہ جو رحمتیں اور برکتیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن در حقیقت ان رحمتوں اور برکتوں کا جو نزول ہوتا ہے، ان کی کچھ چھینٹیں، ان کا کچھ حصہ، کچھ مقدار ہم پڑھتے وقت بھی محسوس کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد بھی اس کا ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے اوقات میں ہم اس چیز کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دعاؤں کے اول اور آخر میں درود شریف کو پڑھیں تو وہ دعا کو پر لگ جاتے ہیں۔ ہماری دعا ویسے ہوا میں معلق رہتی ہے اگر اس کو درود شریف کا پر نہ لگایا جائے، تو اسی لیے دعاؤں سے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے، تعریف کی جائے، جس طرح اس کی تعریف کا حق ہے کہ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو لا احصی ثناء علیک۔ تو اس طرح ہم اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کریں، اور اس تعریف کے بعد جو ہے ہم استغفار کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر کپڑا میلا ہو جائے تو ہم اس کو پہلے دھوتے ہیں یا پہلے خوشبو لگاتے ہیں؟ ہم نے پہلے اس کو دھونا ہے، دھونے کے بعد اس کو پاک صاف کرنے کے بعد پھر خوشبو لگانی ہے۔ تو اسی طرح ہم پہلے استغفار کریں گے، استغفار کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے، تو ہم بھی اس چیز کو محسوس کریں گے، وگرنہ وہ رحمتیں برکتیں آپ پر تو نازل ہوں گی، اس کا حصہ ہمیں بھی ملے گا، لیکن ہم محسوس کس طرح کریں گے؟ محسوس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے پہلے استغفار پڑھیں، تاکہ ہمارے اندر کا برتن جو ہے، دل کا برتن جو ہے وہ صاف ہو جائے، اس کی برکات جو ہیں وہ ہمارے اوپر نازل ہو سکیں۔ اور اسی طرح استغفار کے بعد درود شریف، اور پھر ہم اپنے التجا بارگاہ الہی میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ درود شریف پڑھ کے اپنی دعا کا اختتام کریں گے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم کھانا بنائیں، بہت اچھی ڈش بنائیں قورمے کی، اور ایک اچھا سالن بنائیں گوشت کا، لیکن اس میں نمک نہ ڈالیں، تو وہ گوشت کا جتنا بھی ذائقہ ہے، ٹیسٹ ہے،
وہ برقرار نہیں رہے گا، وہ اس طرح ہمیں اس چیز کی کمی محسوس ہوگی، ہم کھا بھی لیں گے تو لیکن وہ اس کی حلاوت اور مٹھاس، نمک کی حلاوت جو ہے اس کی ہمیں کمی محسوس ہوتی رہے گی۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اسی طرح درود شریف جب بھی پڑھیں تو کوشش کریں کہ باوضو رہیں۔ بے وضو درود شریف پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ہانڈی بنائی، بہت ہی اچھا سالن بنایا، مگر اس میں نمک نہیں ڈالا، نمک ڈالنا بھول گئے، تو درود شریف پڑھیں، اس کے ساتھ باوضو ہو کے پڑھیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری آج کا ہمارے سبق کا خلاصہ بھی ہے کہ ہم نے ان دو باتوں پر عمل ضرور کرنا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ہدایات ہیں، وہ سن لیں کہ ہماری کلاس کے جو اوقات ہیں، دن ہیں، پیر، بدھ، جمعہ اور ہفتہ، ان 4 دنوں میں ہماری کلاس ہوا کرے گی، اور اس کے ساتھ ہی گروپ میں آپ کو تمرین بھیجی جائے گی۔ پہلے درس کی میں آپ لوگوں کو تمرین بھیج چکا ہوں، اس درس کے مطابق یا ویسے ہی جس قدر آپ سیرت کو پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، تو آپ ان سوالات کے جوابات لکھیے گا، اور اس کے بعد ان دنوں میں دنوں میں ہماری کلاس نہیں ہوگی، تو ہم نے تمرین کو حل کرنا ہے تاکہ ہمارا سیرت پڑھنے کا جو سلسلہ ہے، ہم اس کو اپنے اندر پختگی بھی پیدا کر لیں کہ آیا کہ یہ ہمارے اندر رچ اور بس جائے سیرت کے، ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے سیرت کو کس طرح آگے بتانا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ جو بھی پڑھے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو اپنے ساتھ سلانے سے پہلے ان کے ساتھ سیرت کی باتوں کا ذکر کریں، اور انہیں بتائیں کہ آپ اپنے اسکول میں، آپ اپنے ساتھ جہاں پر بھی ہوں، تو آپ اپنے ساتھیوں کو بتائیں، اپنی سہیلیوں کو بتائیں۔ اس سیرت کا جو سلسلہ ہے، اس کو ایسے انداز میں جاری کر دیں کہ یہ رکنے نہ پائے، اور اس حوالے سے لوگوں کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے کہ ہم اس سیرت کو پڑھیں، جانیں۔ جب جب بھی سیرت کو جان لیا جائے گا، تو سیرت کی یہ ایک خصوصیت ہے، یہ ایک اعزاز ہے، اس کا اعجاز ہے کہ یہ لوگوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اور انشاءاللہ العزیز اس پیغام کو، اس دعوت کو، اس سلسلے کو ہم نے رکنے نہیں دینا، تھمنے نہیں دینا، انتظار نہیں کرنا کہ ہم مکمل پڑھ لیں، مکمل جان لیں، بلکہ جو جان لیا ہے، جو پڑھ لیا ہے، دیکھیں یہ دین جو ہے کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، مکمل وسائل نہیں ہے، ہم خود ابھی سیکھ رہے ہیں، بلکہ ایک دعوت اور تبلیغ کا نام ہے۔ اس محنت میں جو بھی جڑ جائے وہ کامیاب ہے۔ تو اسی لیے ہم سب نے اپنا عزم کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور سیرت میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔